بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ نیوز سے میں ہوں ناصر حیات۔ آج کے ولاگ کا مقصد اداروں کو ایک ایسے فراڈ کی نشاندہی کرنا ہے جس کا جو نقصان ہے وہ نہ صرف عوام کو ہو رہا ہے بلکہ اس کا نشانہ عرضی نویس بھی بن رہے ہیں۔ اس فراڈ کو CPR فراڈ کا نام دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس فراڈ کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ جو رجسٹری کروانے والے عرضی نویس یا اسٹامپ فروش ہیں، وہ جب کسی بھی رجسٹری کے لیے یا اس کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لیے جو چلان بینکوں میں جمع کرائے جاتے ہیں، اس چلان کی جو رقم ہے وہ کہیں اور نکال لی جاتی ہے۔ اگر سادہ اور آسان الفاظ میں کہوں کہ ایک عرضی نویس نے ایک رجسٹری کروانے کے لیے 2 لاکھ روپے کا چلان جمع کروایا کسی بھی بینک میں، پنجاب بینک ہو، نیشنل بینک ہو، حبیب بینک لمیٹڈ ہو یا UBL ہو، اور وہ چلان جب اس نے اس رجسٹری کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے آن لائن کیا تو پتہ چلا کہ وہ چلان یا وہ CPR پہلے ہی استعمال ہو چکی ہے۔ اسی طرح کے ضلع لیا میں کوئی درجنوں واقعات سامنے آ چکے ہیں جس میں عرضی نویسوں نے جا کر چلان بینک جمع کروایا۔ بینک جو ہے اس کے بدلے ایک نمبر دیتا ہے جس کو اس رجسٹری کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو گورنمنٹ کی فیس ہے یا ضلع کونسل کی فیس ہے یا اسٹامپ فیس ہے وہ اس نمبر کے تھرو حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی ہے، تو وہ اس کے ساتھ جب اٹیچ ہوتا ہے تو تب دوسرے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ لیکن اب ہو کچھ اس طرح رہا ہے کہ جیسے ہی وہ عرضی نویس یا اسٹامپ فروش وہ فیس جمع کروا کر بینک سے باہر نکلتا ہے، اس کو آن لائن کرنے کے لیے کمپیوٹر میں ڈالتا ہے تو پتہ چلتا ہے آپ کا یہ چلان یا آپ کی یہ CPR جو آپ کا بینک کی طرف سے فراہم کی گئی ہے وہ پہلے ہی استعمال ہو چکی ہے۔ تو یہ اداروں کا کام ہے کہ اب اس پر انویسٹیگیشن کریں کہ وہ CPR نمبر کیسے آؤٹ ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تر شبہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو بینک ملازمین ہیں وہ ہیکرز کے ساتھ یا ان فراڈیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص چلان جمع کروا کر بینک سے باہر نکلتا ہے اسی وقت وہ فوراً نمبر جو ہے ان فراڈیوں کو فراہم کر دیا جاتا ہے، CPR نمبر، جس کو وہ استعمال کر کے کہیں اور اس کی رجسٹری کروا لیتے ہیں یا کچھ اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو خدارہ ادارے اس پر متحرک ہوں، کیونکہ جب ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عرضی نویس اور جو خریدار اور بیچنے والے ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ خریدار جو ہوتا ہے یا بیچنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا قصور نہیں، عرضی نویس کہتا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاملات طول اختیار کر دیتے ہیں، عدالتوں کچہریوں اور تھانوں تک بات چلی جاتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے اپنے عرضی نویسوں، اسٹامپ فروشوں اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں، نجی بینکوں، سرکاری بینکوں، FIA سمیت دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ احتیاط کیجئے اور ادارے اس پر نوٹس ضرور لیں کہ کیا واقعی اس میں بینک کا عملہ ملوث ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اس طرح لاکھوں روپے کا فراڈ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ایک رجسٹری کا جو اسٹامپ کے لیے چلان جمع ہوتا ہے وہ صرف ہزاروں میں نہیں ہوتا، لاکھوں میں نہیں ہوتا، کروڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ بالخصوص جو FIA ہے اس کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور ایسے سائبر جرائم میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ شکریہ۔